تو بس پھر ہماری ساتھ جو ہے ہماری جسم کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، تو ہم بس غلط کاری میں پڑ گئے تھے۔ ہم سکول میں جب پڑھتے تھے نا، ہمارا سکول سے ہی شروع ہو گیا تھا، 200-300 گھر ہیں، ان کو میں نے اٹھانا ہوتا ہے سحری کے ٹائم، تو انہوں نے کہا یہ تمہارا مستقبل میں دکھا رہا ہوں نا، جو تم کر رہے ہو دنیا میں یہ تمہارا مستقبل ہے۔ سحری میں لوگوں کو اٹھا لیتا ہوں، اور جو ہے دن میں دکانوں پہ جا کے تھوڑا بہت جو ہے اپنا گزارا کر لیتے۔ زمین آسمان کا فرق ہے اس زندگی میں اور اس زندگی میں، وہ راستہ صرف جہنم کے سوا کہیں نہیں جاتا تھا، اس لیے بس دین کے راستے پہ مجھے اللہ چلنے کی توفیق دے۔ ایسے لوگ جو ہم ہوتے ہیں نا، ہم بڑے ساز قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دانش کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا۔ اچھا دانش، مجھے یہ بتائیں کہ پہلے آپ کیا کرتے تھے، اب تو آپ دین کی راہ پہ آ گئے ہیں۔ ہاں، بس پہلے آپ یہ کہہ لیں کہ ہم باہر روڈوں پہ ادھر ادھر پارکوں میں جاتے تھے نا، لوگ ہمیں لے جاتے تھے، تو بس پھر ہماری ساتھ جو ہے ہماری جسم کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، تو ہم بس غلط کاری میں پڑ گئے تھے، جو کہ یہ اب اللہ کا ہمارے پہ بڑا کرم ہے، ہم جو ہے نا اللہ کی راہ پہ چل پڑے ہیں۔ اب ہم ایسے اٹھتے ہیں سحری میں، لوگوں کو اٹھانے کا کام کرتے ہیں سحری میں۔ اچھا دانش، مجھے یہ بتاؤ کہ غلط کام کی طرف گئے کیسے؟ ہم سکول میں جب پڑھتے تھے نا، ہمارا سکول سے ہی شروع ہو گیا تھا، ہمارے جسم سے بچے کھیلتے تھے، اور پھر ہمارا جو ہے نا، ہمیں تو خود نہیں پتہ لگتا تھا، ہمارے جسم میں تھوڑی سی تبدیلیاں تھی، تو بچے مذاق بھی اڑاتے تھے، ہم بہت شرمشار ہوتے تھے، تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا نا گھر بھی چھوڑ دیں اور سکول بھی چھوڑ دیں۔ پھر ہم باہر ادھر ادھر رلتے رہے، لیکن ہم نے بہت ٹھوکریں کھائی، ہم یعنی کہ مختلف حادثات بھی میرے ساتھ ہوئے، میں نے اپنے آپ کو بہت مشکلوں سے لوگوں سے بچایا ہے، اور کیسے بچوں کہ اب آپ کے سامنے آپ یہ دیکھ لیں، تہجد کے ٹائم میں اٹھتا ہوں اور میں سب کو اٹھاتا ہوں، پورے علاقے میں سب کو اٹھاتا ہوں، 200-300 گھر ہیں، ان کو میں نے اٹھانا ہوتا ہے سحری کے ٹائم۔ چلیں، دیر آئے درست آئے، کوئی بات نہیں۔ مجھے یہ بتائے کہ دین اسلام کی طرف آپ کی جو واپسی ہے وہ کیسے ہوئی؟ ہاں جی، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہم ایک دفعہ اکیلے تھے گھر میں، ہماری ساری سہیلیاں گئی تھی کہیں پہ، تو ہمیں ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی سوئے ہوئے، تو ہمارے نا خواب میں ایک بزرگ آئے، وہ اپنی ساتھ ہمیں لے چلے نا، جب ہم بے بس ہو گئے، جیسے کوئی جادو ٹونا ہمارے پہ کر دیا، یا کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، تو وہ ہم نا ان کے ساتھ چل پڑے، بزرگوں کے ساتھ۔ ہم ابھی تھوڑی دور ہی گئے ہیں، تو وہاں پہ نا ایک گہری سی کھائی نظر آتی ہے نا، اس میں لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوں، اور آپ جیسے میں نے بزرگوں سے پوچھنا چاہا کہ بزرگوں یہ کیا چیز ہے، یہ لوگ چلا رہے ہیں، ایسا یہاں کیا ہوا، تو انہوں نے مجھے انگلی سے اشارہ کر دیا نا، کہتے چپ۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے کی طرف لے کے چلے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ لوگوں کی آنکھوں میں شیشے کو پنگلا کے ڈالا جا رہا ہے، اور میں نے جب بزرگوں سے پوچھا ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے کہ بزرگوں یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تمہارا مستقبل میں دکھا رہا ہوں نا، جو تم کر رہے ہو دنیا میں یہ تمہارا مستقبل ہے۔ تو یہ جب ہم نے سنا تو ہم ہل گئے، اور اچانک میری آنکھ کھل گئی، تو بس پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے نا ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ پھر میں نے اسی وقت جو ہے نا مسلح اٹھایا، اور اس کے اوپر میں نے اپنے رب کے آگے ہاتھ جوڑ کے فریادیں کی، رو رو کے توبہ طیبیں کی ساری رات، اور یہی کہا کہ رب مجھے بس اپنی پناہ میں لے لے، مجھے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دے، میرے پہ کوئی کرم نوازی کر دے، میں اس کام سے نکلنا چاہتا ہوں، مجھے طاقت دے دے۔ تو اللہ پاک نے مجھ پہ بہت طاقت دی ہے، آج میں یہ گزارا کر لیتا ہوں، سحری میں لوگوں کو اٹھا لیتا ہوں، اور جو ہے دن میں دکانوں پہ جا کے تھوڑا بہت جو ہے اپنا گزارا کر لیتا ہوں۔ ارے او اکرم کٹیالے، اٹھ جانا، سحری کا ٹائم ہو گیا، سحری بنا لے، جلدی سے تیاری کر لے سحری کی۔ پھر نہ کہیو بنٹی نہ آیا تھا تجھے اٹھانے، ہاں تیاری کر لے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو پہلے کی زندگی تھی، جب آپ ناچ گانا کرتے تھے، ڈانس پارٹیز میں جاتے تھے، پارکوں میں جاتے تھے، جس طرح آپ نے بتایا، اب اور اس والی زندگی میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے اس زندگی میں اور اس زندگی میں، وہ راستہ صرف جہنم کے سوا کہیں نہیں جاتا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے دیے ہیں اپنی طرف لوٹنے کے، تو بس میں اس زندگی کو بہت پسند کرتی ہوں، اور وہ زندگی یاد کرتا ہوں نا، تو میرا وہ جسے کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا بھی وقت دیکھا ہے، اس لیے بس دین کے راستے پہ مجھے اللہ چلنے کی توفیق دے، میں اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، ان کو میں نا یہ پیغام دینا چاہوں گی
تو جو ہے نا ایسا اگر کوئی تمہارے کسی بھی اپنوں میں ایسا کسی میں فالٹ ہے، فالٹ نہیں ہے، یہ قدرتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کئی لوگ یہ اپنے مصنوعی بنے پھر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ قدرتی ہے. کسی کا اگر رشتہ دار کا، کسی کا بھی کوئی بھائی بیٹا عزیز ایسا ہے، اگر قدرتی اس میں تبدیلیاں ہیں تو اسے اپنائیں، بجائے کہ اسے گھر سے نکالیں، اسے رسوا کریں، ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے دنیا داری میں. بالکل نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگ جو ہم ہوتے ہیں نا، ہم بڑے ساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں تو کوئی چٹکی بھی بھر لے تو ہم کرتے ہیں اوئی. لیکن ہم جو ہے نا، دکھ ہوتا ہے کوئی بھی ایسا ہو تو اس کو اپنا کے رکھیں، کبھی بھی اس کو اس کے سہارے پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. جی بالکل ناظرین، آپ نے دانش حسین کی کہانی جانی کہ کس طرح یہ غلط کاری میں مبتلا ہو گئے تھے. غلط کاری کی وجہ یہ تھی کہ انہیں معاشرے کی طرف سے، ان کی جو فیملی تھی ان کی طرف سے دھتکار دیا گیا تھا کہ انہیں غلط نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا. اگر ان میں قدرتی طور پر کوئی جسمانی تبدیلی ہے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں، اگر آپ کی فیملی میں بھی ہے، آپ کے رشتہ دار بھی ہے، تو انہیں دھتکارے نہیں، انہیں اپنائے کہ ان کی بھی زندگی ہے، وہ بھی تو انسان ہے، انہیں بھی تو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. اب یہ بھی غلط کاری چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چل پڑے ہیں. آج انہوں نے یہ گیٹ اپ کیا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے کہنے پر کیا ہے کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا، جو ان کا ماضی تھا، وہ ہم آپ لوگوں کو دکھا سکے کہ وہ کس طرح تھا. اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ارے او اکرم چاچا، اٹھ جانا، سحری کا ٹائم ہو. نوید ماما، اٹھ جا، سحری کا ٹائم ہو گیا. اٹھیے اٹھیے بنٹی اٹھیے. اٹھ گئی؟ ہاں سحری بنا لو. ہاں بنا رہے ہیں اٹھیے. ٹھیک ہے. کیا پکایا ہے؟ بکرا بنایا. پھر تو میرے لیے بھی 2-4 پراٹھے بنوا دے چاچا. نہیں اب تو ختم ہو گیا. عیدی بھی لوں گی. ہاں بنٹی، تیرے لیے میں نے بہترین جوڑا تیار کر کے رکھا ہوا. پچھلی دفعہ کی طرح نہ کرنا. نہیں دوں گا میں تجھے. 5,000 روپے بھی تجھے عیدی کے ملیں گے. یہ نہ ہو خالی خواب دکھاؤ، عیدی نہ دو مجھے. میں نہیں خواب نہیں دکھاؤں گا تجھے. ہاں میں عیدی لوں گی. ارے او ساجد بھیا، ساجد بھیا اٹھ جاؤ، سحری بنا لو. جلدی جلدی روزے کی تیاری کر لو، ٹائم بہت کم ہے. اٹھ جاؤ. ارے او اکرم چاچا، تم بھی اٹھ جا رہے، سحری بنا لے. ارے خبر قریشی،